بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک ندی کے کنارے بیٹھے تھے کہ ان کو بھوک سخت لگی تھی۔ سوچ رہے تھے کہ کچھ کھانے کو مل جائے تو رب کا کرم ہوا کہ ایک سیب ندی میں بہتا ہوا دکھائی دیا تو اس کو نکال کر کھانے لگے۔ جب کھا چکے تو دل میں خیال آیا کہ میں نے تو جرم کیا ہے، پتہ نہیں یہ کس کا سیب تھا، اور اس کی بغیر اجازت سے کھا لیا، اور اٹھے اور ندی کے کنارے چلنے لگے۔ جہاں سے سیب آیا تو دیکھا کہ ایک باغ سیب کا تھا، اس کی ایک شاخ باہر ندی کی جانب تھی۔ کہنے لگے اسی ہی باغ کا سیب ہوگا۔ اندر چلے گئے اور باغ کے مالک سے کہا کہ مجھ سے ایک غلطی ہو گئی کہ آپ کا ایک سیب ندی میں بہتا ہوا جا رہا تھا تو میں نے کھا لیا، آپ سے اجازت بھی نہیں مانگی۔ بہت بڑا جرم کیا ہے، معافی مانگنے آیا ہوں، آپ سے معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی، نہیں تو جو سزا دینا چاہیں مجھ کو منظور ہوگی۔ تو وہ آدمی بولا کہ سزا تو ملے گی، جرم جو کیا ہے تو نے، ٹھیک ہے، اب 6 ماہ میرے باغ کو پانی دینا پڑے گا، اس کے بعد تجھے معافی ملے گی۔ وہ وہاں پورے 6 ماہ اس کے باغ کی حفاظت بھی کرتے رہے اور پودوں کو پانی بھی دیا۔ جب مدت پوری ہوئی تو مالک کے پاس گئے کہ مالک میری سزا پوری ہو گئی، اب تو معاف کر دیں۔ تو وہ کہنے لگا معافی تو اب ایک ہی صورت میں ملے گی۔ وہ حیران ہوئے کہ ایک سیب کی اتنی بڑی سزا۔ وہ کہنے لگے حکم کریں اب کیا کرنا ہوگا؟ تو مالک بولا میری ایک بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے اور کانوں سے بہری ہے، اور اس کی دونوں ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اس سے شادی کر لے، تجھے معافی مل جائے گی۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے قبول ہے۔ وہ کہنے لگے کہ میرے اندر جو رزق حرام کا چلا گیا تھا اس کو پاک کرنے کے لیے مجھے ہر سزا قبول ہے۔ اسی دن نکاح ہوا۔ رات کو کمرے میں گئے تو دیکھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی تھی۔ وہ پریشان ہو گئے کہ مجھے تو کوئی اور بتائی گئی تھی۔ وہ پلٹ کر ان کے پاس آ گئے اور کہنے لگے کہ وہ یہ تو نہیں ہے، آپ کچھ اور ہی بتا رہے تھے، میں غلط جگہ چلا گیا تھا شاید۔ تو وہ مالک بولے کہ بیٹا میں نے اندھی اس وجہ سے کہا تھا کہ اس نے آج تک کسی غیر محرم کا چہرہ تک نہیں دیکھا، اور گونگی اس وجہ سے کہا تھا کہ اس نے اپنی زبان سے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی تھی، اور اس کی زبان میں اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی نام نہیں ہوتا، اور ٹانگیں نہیں ہیں، اس وجہ سے کہا تھا کہ اس نے آج تک کبھی گھر سے باہر قدم بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ کتنی شان والا تھا رب جس نے اس کو ایک سیب کے بدلے ایک پاک اور نیک عورت ملی ان کو، کیونکہ انہوں نے دل میں نہ تو کبھی لالچ رکھی اور نہ ہی زندگی میں کبھی جھوٹ بولا۔ یہ رب کی شان ہے، وہ اپنے بندوں کا ان کے صبر کا پھل ضرور دیتا ہے۔ اور آج ہماری اولاد ایسی ہے کہ آپ ان سے اگر کوئی سوال بھی کہو تو وہ 10 باتیں کرتے ہیں یا بات ہی نہیں مانتے، کیونکہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو وہ تربیت ہی نہیں دی، وہ دین ہی نہیں سکھایا، اور کچھ سکھایا تو بس غیر مذہب کے طور طریقے۔ خود بچوں سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو کر ہم سے جھوٹ بولتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ اولاد نافرمان ہو گئی۔ پہلے خود کو بدلو، پھر اپنی اولاد کی اچھی پرورش کرو اور ان کا حق ادا کرو، ایک اچھی تعلیم دے کر، ایک اچھا ماحول دے کر۔ دنیا میں آج بھی کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی اولاد کے ہاتھوں تنگ ہیں، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے وہ حق ادا نہیں کیے تھے جو ان پہ ہے، نہ ہی ماں باپ کے اور نہ ہی اپنے بہن بھائیوں کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا کا ہر گناہ معاف تو کر سکتا ہے
مگر تم کسی کا حق ادا نہ کرو تو اللہ تعالیٰ یہ معاف نہیں فرماتا۔ اس لیے پہلے تم دوسروں کے حق ادا کرو، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو ایسا کامیاب کرے گا کہ دنیا بھی حیران ہو جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم پہ تمہاری بہنوں کے 2 حق ہیں، ان کو لازمی ادا کیا کرو، کیونکہ جو بہن کا حق ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ تم پہ تمہاری بہن کا پہلا حق یہ ہے کہ تمہیں اگر ماں باپ کی وراثت سے کوئی جائیداد ملی ہے تو اس میں تمہاری بہن کا بھی حق ہے، اس کو لازمی ادا کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ تمہاری بہن کا تم پہ یہ حق ہے کہ تم اس کو خوش رکھو، اس کی ہر فرمائش کو پورا کرو۔ اگر وہ گھر سے رخصت بھی ہو جائے تو اس سے کبھی منہ مت موڑنا، کیونکہ جو اپنی بہن کا حق ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کو وہ حق کبھی معاف نہیں کرتا۔ دوستو، امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور فیس بک پیج کو لائک کریں۔ شکریہ۔